اب نواز شریف کس دکان کے سامنے سے گزرے ہیں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 7 جولائی 2017۔ حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز پوچھ رہے ہیں کہ ان پر کیا الزام ہے۔ یہ تینوں سیاسی بچے ہیں، اسی لیے سیاسی تاریخ میں کچے ہیں۔ انہیں ہماری ہسٹری کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ گزشتہ 70 برسوں میں کئی حکمرانوں نے یہی سوال پوچھا۔ مثلا لیاقت علی خان کی روح پوچھتی ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا؟ حسین شہید سہروردی پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ مجھ پر کیا الزام تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی؟ محمد خان جنیجو کیوں برطرف ہوئے؟ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں کیوں پھاڑا گیا؟ بے نظیر بھٹو کو 2 مرتبہ حکومت سے کیوں نکالا اور وہ بم دھماکے میں کیوں مریں، وغیرہ وغیرہ۔ حسن، حسین اور مریم نواز یہ سوال اگر دوسروں سے نہیں پوچھ سکتے تو کم از کم اپنے والد نواز شریف سے پوچھ کر دیکھیں کہ غلام اسحاق خان نے 1993 میں وزیر اعظم نواز شریف کو کیوں نکالا، اور جب نواز شریف غلام اسحاق خان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت کر وزارت عظمیٰ پر بحال ہو گئے تو پھر تھوڑے ہی دنوں بعد وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان نے خود استعفے کیوں دے دیے؟ یا یہ کہ اکتوبر 1999 میں نواز شریف کے خلاف جنرل پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کیوں کی؟ ان تینوں سیاسی بچوں کو اگر ہسٹری جواب دے کر مطمئن کر دے تو ٹھیک، ورنہ انہیں سیاسی کچے پن کے سوال کرنا چھوڑ دینے چاہیے۔ اردو ادب کے نامور لکھاری کنہیا لال 1910 میں ضلع لائل پور کے شہر کمالیہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگریزی کیا۔ وہ پطرس بخاری کے چہیتے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ ان کا ایک مشہور افسانہ گرفتاری ہے جو کچھ یوں ہے۔ دکان کی کڑی نگرانی کرنے والے سپاہی نے اسے دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ سپاہی نے اس سنسنی خیز واقعے کی اطلاع تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہنچائی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز نے ضلع ہیڈ کوارٹرز کو بذریعہ تار مطلع کیا۔ ضلع ہیڈ کوارٹرز نے کمشنری ہیڈ کوارٹرز سے ٹیلی فون پہ مشورہ کیا۔ کمشنری ہیڈ کوارٹرز نے ہدایت دی کہ اس سے پیشتر کے ملزم انڈر گراؤنڈ ہو جائے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ دوسرے دن جب وہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک انسپکٹر صاحب نصف درجن سپاہیوں کے ساتھ اس کے مکان پر وارد ہوئے اور اسے تلاشی دینے کا حکم دیا۔ تلاشی؟ اس نے ذرا گھبرا کر کہا، لیکن مجھ سے کون سا جرم سرزد ہوا ہے؟ یہ ہم تمہیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ تمہارا جرم صیغہ راز میں ہے۔ انسپکٹر نے روکھے پن سے جواب دیا۔ ذرا اپنا کوٹ اتارو۔ انسپکٹر نے اوپر کی جیب سے ایک فاؤنٹن پین نکالا، غور سے اس کا جائزہ لیا اور اس کی نب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ زیادہ تیز معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہ بیان کرو، لکھنے میں اچھی رہتی ہے۔ انسپکٹر نے کاغذ پر نب سے لکھتے ہوئے کہا، تم پین میں لال سیاہی کیوں استعمال کرتے ہو؟ مجھے لال سیاہی اچھی لگتی ہے۔ اور اس پر بھی تم کہتے ہو تم سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے کہا۔ کوٹ کی دوسری جیب سے لڑکی کی تصویر والا ایک لاکٹ نکلا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ایک لڑکی کی۔ اس کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ صیغہ راز میں ہے؟ ہے نہیں انسپکٹر صاحب، تھی۔ یہ قصہ ہے تب کا جب آتش جواں تھا۔ آتش کون ہے؟ ایک شاعر۔ اس کا پتہ لکھواؤ۔ آتش لکھنوی، ادب آباد۔ ادب آباد UP میں ہے نا؟ نہیں، تو پھر کون سے صوبے میں ہے؟ اٹلس پہ تلاش کر لیجئے گا۔ انسپکٹر صاحب ذرا کھسیانے ہو کر تیسری جیب کی تلاشی لینے لگے۔ اس میں سے جیب گھڑی نکال کر انہوں نے ایک سپاہی سے کہا، ذرا اس گھڑی کو کھول کر دیکھو۔ گھڑی کس لیے کھولنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس میں کچھ چھپا تو نہیں رکھا۔ گھڑی میں کون سی چیز چھپائی جا سکتی ہے؟ کئی چیزیں، مثلاً کاغذ کے پرزے، خفیہ دستاویزیں، وائرلیس۔
پیغام بھیجنے کا آلہ۔ ایک سپاہی نے اپنے افسر کی مدد کی۔ گھڑی کھولی گئی لیکن اس میں سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ اچھا، اب گھر کی تلاشی دو، انسپکٹر نے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کنستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مٹی کا تیل۔ مجھے تو اس سے تیزاب کی بو آتی ہے۔ یہ لوہے کے ٹکڑے یہاں کیوں پڑے ہیں؟ تالا توڑا تھا۔ کس کا تالا توڑا تھا؟ اپنا۔ کیوں توڑا تھا؟ چابی گم ہو گئی تھی۔ اس الماری میں کیا ہے؟ کتابیں۔ انسپکٹر صاحب کتابوں کے ناموں پہ نظر دوڑانے لگے۔ انہوں نے ایک کتاب نکال کر پوچھا، اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ پڑھ لیجئے۔ میں ذرا انگریزی کم سمجھتا ہوں، تو پھر رہنے دیجئے۔ نہیں، تم گرد پوش پر لکھی یہ چند سطریں پڑھ کر مجھے سناؤ۔ لکھا ہے کہ جس ملک میں آزادی تحریر و تقریر پر پابندی لگائی جاتی ہے وہ ملک مہذب کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ الفاظ قابل اعتراض ہیں۔ وہ بولا، یہ تحریک آزادی کے قائدین کے الفاظ ہیں۔ انسپکٹر نے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ چارپائی پر پڑی ہوئی رضائی کی طرف دیکھتے ہوئے انسپکٹر نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ دھنی ہوئی روئی ہے۔ میرا مطلب ہے روئی کے علاوہ ہوا۔ میں کپڑے کو ادھیڑ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فائدہ؟ شاید کوئی قابل اعتراض چیز نکل آئے۔ جب رضائی کا کپڑا ادھیڑا گیا تو روئی کے اوپر ایک مرا ہوا کیڑا پایا گیا۔ ان ٹرنکوں میں کیا ہے؟ بم اور پستول۔ مذاق مت کرو، ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ اینٹیں اور پتھر۔ تم پھر مذاق کر رہے ہو، صاف صاف کہو۔ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کپڑے۔ پھر پوچھ کس لیے رہے ہیں؟ یہ میرا فرض ہے۔ تمام ٹرنک کھلوائے گئے، ہر کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، ٹین کو ٹھونکے دے کر تسلی کی گئی کہ یہ واقعی ٹین ہے۔ اس طرح تلاشی کا سلسلہ 3 گھنٹے جاری رہا۔ مٹی کے تیل کے کنستر، ٹوٹے ہوئے تالے کے ٹکڑے اور فاؤنٹین پین کو کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجنے کے لیے قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد انسپکٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں زیر دفعہ پبلک سیفٹی ایکٹ گرفتار کرتا ہوں۔ 6 مہینے جیل میں قید رہنے کے بعد جب وہ رہا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرا تھا جہاں آزادی کی کتابیں فروخت کی جاتی ہیں۔ حسن، حسین اور مریم نواز کو ہم پر الزام کیا ہے جیسا سوال کرنے کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب نواز شریف کس دکان کے سامنے سے گزرے ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔